السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے حاجی نظام الملک اور سانجار سپاہی کو ایک نیا منصوبہ بناتے ہوئے دیکھا، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سلجوق محل سے ہوتی ہے، جہاں ترکن خاتون کہتی ہیں ایلچن خاتون نامی سانپ کے زہر نے ہر کسی کو مفلوج کر دیا ہے۔ سفیرہ خاتون مجھے اپنے لفظوں اور اسے بھیجے گئے تحائف سے دھمکاتی ہیں۔ ترکن خاتون کی خادمہ کہتی ہیں، کیا اب سانپ کا سر کچلنا ضروری نہیں ہے؟ ترکن خاتون کہتی ہیں، اگر وقت سے پہلے اسے کچل دیا گیا تو یہ ایک غلطی ہوگی۔ سفیرہ خاتون کی نگاہیں ہم پر ہیں۔ ایلچن خاتون اب ان کی حفاظت میں ہیں، اسی لیے ہم ابھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں صرف اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، میں اس عورت کو سلطان اور ہماری ریاست کی نجات کے لیے بھی روکنا چاہتی ہوں۔ ترکن خاتون اپنی خادمہ سے کہتی ہیں، ایلچن خاتون کی نوکرانی کے بہت قریب ہو جاؤ اور اس کا اعتماد حاصل کر لو۔ جب وقت آئے گا تو وہ ہماری مٹھی میں ہوگی۔ پھر دوستو، اگلی صبح شلمزار دکھایا جاتا ہے، جہاں سانجار سپاہی اور اسلان تاش اپنے منصوبے کے مطابق میلے میں آتے ہیں۔ اسلان تاش سانجار سے کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس پر یقین کریں گے؟ سانجار کہتا ہے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس دوران سانجار دور کھڑے بوسکوچ کو اشارہ کرتے ہیں اور پھر اسلان تاش سے کہتے ہیں، میرے اشارے پر بوسکوچ لوگوں کو باطنیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دے گا، اور اس افراتفری میں ہم باطنیوں کو ان سے بچائیں گے۔ اسلان تاش یہ سن کر بڑا حیران ہوتا ہے، جبکہ سانجار اسلان تاش کو ایک طرف روانہ کر کے خود دوسری طرف چل دیتا ہے۔ پھر دوستو، دوسری جانب تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں، جو کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ تورنا خاتون اس دوران ایک مصنوعی سٹیج پر بچوں کو تماشا کر کے دکھاتی ہیں، جبکہ اسی دوران باطنی سربراہ عبد المالک بھی یہاں پر حکیم کے بھیس میں پہنچ جاتا ہے اور تورنا خاتون سے کہتا ہے، اللہ ان بچوں کے کہکہوں سے کبھی ہمارے کانوں کو محروم نہ کرے، یہ ہماری زندگیوں کی خوشیاں ہیں۔ جبکہ تورنا خاتون حکیم کو شلمزار میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں، خوش آمدید شفا دینے والے، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ عبد المالک تورنا خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس دوران عبد المالک پاس موجود بچوں میں ٹافیاں بانٹتا ہے اور سارے بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ عبد المالک پھر تورنا خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا یہ وہ بچے ہیں جن کا تم نے علاج کیا تھا؟ تورنا خاتون کہتی ہیں، جی ہاں، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے علم کی وجہ سے یہ شفایاب ہوئے ہیں، آپ کا شکریہ، اور میں ویسے بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس دن جو آپ نے کہا ہے وہ ابھی بھی میرے دماغ میں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے بہت سی جڑی بوٹیوں میں زندگی رکھی ہے، جنہیں تمہیں سمجھنے اور ان کی سانس کو محسوس کرنے اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس زبان کو سمجھنا اور ان کی سانس کو سننا اور ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہوں گی۔ عبد المالک یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے، تورنا خاتون، ہر چیز کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، اور آپ نے دل میں نیت کر لی ہے، اب علم آپ کے دل کا راستہ خود ڈھونڈ لے گا۔ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو، میں تمہارے سوالات کے جوابات تلاش کروں گا اور فطرت کی زبان بولنے میں تمہاری مدد کروں گا، جتنا ہو سکا میں وہ کروں گا۔ تورنا خاتون مسکراتی ہیں اور عبد المالک کا شکریہ ادا کرتی ہیں، جبکہ پھر عبد المالک یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوستو، تورنا خاتون دوبارہ بچوں کو کہانی سنانا شروع کر دیتی ہیں اور ساتھ میں تماشا بھی کرتی جاتی ہیں، لیکن اسی دوران سانجار بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور تورنا خاتون کو کھڑا ہو کر دیکھنے لگتا ہے اور ساتھ میں مسکراتا جاتا ہے۔ اس دوران اچانک تورنا خاتون کی نظر سانجار پر پڑتی ہے، لیکن دوسری جانب سے امیر التبر کے سپاہی بھی سانجار کی طرف ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تورنا خاتون انہیں فوراً دیکھ کر اپنی کہانی میں جو وہ بچوں کو سنا رہی تھی، اس میں سانجار کو پیغام دیتی ہے۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، تم اتنے لاپرواہ کیوں ہو، جبکہ ہمارے آس پاس بہت خطرہ ہے، صرف پاگل ہی اپنی موت کی طرف خود جاتے ہیں۔ دوستو، سانجار فوراً تورنا خاتون کے یہ الفاظ سمجھ جاتا ہے اور حیرانگی سے آگے پیچھے نظر دوڑاتا ہے، اور سامنے سے کچھ سپاہی سانجار کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر فوراً سانجار سپاہی واپس چل دیتا ہے اور تورنا خاتون کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ لیکن دوستو، فوراً ایک بچہ سانجار کا تعاقب کرتا کرتا اس کے پاس آتا ہے اور ایک پرچی اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا
دیتا ہے। سانجار حیرانگی سے یہ پرچی کھولتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کنویں والی گلی میں آؤ تورنا۔ سانجار مسکراتا ہے اور فوراً کنویں والی گلی کی طرف چل پڑتا ہے، جہاں اچانک تورنا خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں اور سانجار سے کہتی ہیں تم یہاں اس بھیس میں آئے ہو، تم شلمزار میں کیا کر رہے ہو؟ سانجار کہتا ہے باقی سب کی طرح میں بھی بازار میں ہی آیا ہوں، اس میں کیا برائی ہے اور تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تورنا خاتون کہتی ہیں میرے بابا نے تمہیں خاص طور پر دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم شلمزار میں دوبارہ کبھی بھی قدم نہیں رکھو گے۔ سانجار کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں تورنا خاتون، لیکن میں دھمکیاں سننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تورنا خاتون کہتی ہیں کیا تمہاری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ سانجار کہتا ہے یہ میری زندگی ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تورنا خاتون کہتی ہیں یقیناً یہ تمہاری ہی زندگی ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، لیکن میں تو بس خون بہتا دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ کوئی بھی بازار میں آنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ مجھے حقیقت بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ سانجار کہتا ہے تو کیا مجھے اپنا معمول کا لباس پہننا چاہیے تھا تاکہ میں امیر التبر کی نظر میں آ جاؤں؟ اتنے میں ایک سپاہی اسی جانب آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تورنا خاتون گھبراہٹ میں کہتی ہیں ارے اللہ، لیکن سانجار فوراً تورنا خاتون کو پکڑ کر ایک گلی میں لے جاتا ہے اور سپاہی کچھ انتظار کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تورنا خاتون پھر کہتی ہیں اب جاؤ ورنہ تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ سانجار مسکراتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ تورنا خاتون بھی سانجار کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہیں۔ پھر دوستوں دوسری جانب سلجوق محل دکھایا جاتا ہے، جہاں امیر تاج الملک اناتولیا کی مہم کی تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد سلطان ملک شاہ کے پاس ایک نقشہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے جب مہم کے لیے سپاہی اور تنصیبات تیار ہو جائیں گی تو ہم سردیوں کے اختتام سے پہلے وہاں روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان ہم نے مہم کا راستہ کچھ اس طرح سے تیار کیا ہے۔ دوستوں پھر سلطان ملک شاہ نقشے پر اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس علاقے کے آس پاس جاسوسوں کی طرف سے کیا خبریں ہیں حاجی؟ نظام الملک کہتے ہیں سلطان گزشتہ سردیاں بہت سخت تھیں اور یہ سردیاں اور بھی سخت ہونے کا امکان ہے۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں تو اگر ہم سردیاں ختم ہونے سے پہلے ہی ان راستوں پر نکل پڑتے ہیں تو ہماری فوج تباہ ہو جائے گی۔ تاج الملک ہم مہم پر جلد سے جلد نہیں جا سکتے، بلکہ ہم مناسب وقت پر اس کی جانب روانہ ہوں گے۔ ملک تاپار کہتے ہیں اگر برف پڑتی ہے تو ہماری منجنیں کے ہمارے جانور اور باقی سامان تباہ ہو جائے گا۔ دوستو سلطان ملک شاہ نقشے پر سے اپنے پیادے گراتے ہیں اور امیر تاج الملک سے کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ کیا ہم اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ہار کو تسلیم کر رہے ہیں؟ تاج الملک کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سلطان ملک شاہ امیر تاج الملک کا بنایا ہوا منصوبہ اکھاڑ پھینکتے ہیں اور اپنے تخت پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں حملہ صرف فوج سے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ موسم کے حالات جاننے والے عالموں اور علاقے کے بارے میں جاننے والے لوگوں سے رہنمائی لینا بھی بہت ضروری ہے۔ مہم کے منصوبے پھر سے ترتیب دیں، ہمیں اناتولیا کا مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی فوج کو کوول بھیج سکیں اور اس کے بعد قسطنطنیہ۔ حاجی نظام الملک مسکراتے ہیں اور سلطان ملک شاہ پھر کہتے ہیں تاپار شکاری مشقوں کی تیاریاں شروع کر دو۔ تاپار کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان، اور پھر دوستو سارا وفد یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سلطان ملک شاہ حاجب کمچ سے کہتے ہیں ہمیں اندریاس کو ہماری سرزمینوں پر کچھ کرنے سے پہلے روکنا ہوگا، جلد سے کوول قلعے میں بھیجنے کے لیے ایک مناسب ایلچی کو بلائیں۔ حاجب کمچ اپنے سلطان کے حکم پر ایلچی کی تلاش میں روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان ملک شاہ کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں۔ پھر دوستو دوسری جانب شالمزار دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک باطنی سارے لوگوں کو چوراہے میں جمع کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے بھائیوں، فقہ یعنی کہ اسلامی قانون کے ماہرین ہمیں صرف قرآن پاک پڑھانا سکھاتے ہیں۔ اس دوران سانجار اور اسلان تاش بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب باطنیوں کا سربراہ عبد المالک بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ ادھر باطنی کہتا ہے لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اور بھی
गहराई में जाकर इसे पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ तब ही हम अपनी दुनिया और आखिरत को बचा सकते हैं। इस दौरान सांजार बोस्कोश को इशारा करता है और बोस्कोश सिपाही सारे जहां के सामने इस बातनी की तरफ इशारा करके कहता है, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल, तुमने ये कैसे फैसला कर लिया कि अल्लाह के कलाम की तुम फिक्हा से बेहतर तशरीह कर सकते हो? तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है कि इन लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हो? फिर बोस्कोश सिपाही सारे जहान से कहता है, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत, ये बहरूपिया हमारे मजहब को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। हम इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। बहराम, रुस्तम और अब्दुल मालिक बातनी ये सब सुनकर परेशान हो जाते हैं, जबकि शालमजार के सारे लोग इस बहरूपिये पर टूट पड़ते हैं। और इतना शोर सुनकर अमीर अल्तबर भी यहाँ पर पहुँच जाता है। अमीर अल्तबर के सिपाही फौरन झगड़ा छुड़वाते हैं और अमीर अल्तबर फौरन इस बहरूपिये बातनी से कहता है, तुमने इस तरह की बातें करके मेरे लोगों में हंगामा बर्पा करने की हिम्मत कैसे की है? बातनी कहता है, मैं इन लोगों का ईमान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन्हें हक की दावत दे रहा हूँ। अमीर अल्तबर कहता है, हमने तुम लोगों को अपने अकीदे पर अमल करने के लिए एक जगह दी है, जाओ वहाँ जाकर तबलीग करो, मेरे लोगों को अपनी बिदात से उलझाने की कोशिश ना करो, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बातनी कहता है, असल बिदत इस हकीकत से इनकार करना है जो हम बता रहे हैं। अमीर अल्तबर, आपको भी मशवरा देता हूँ कि आप भी इसे सुने, क्योंकि आपका रास्ता हक का रास्ता नहीं है। अमीर अल्तबर गुस्से से कहता है, ओ कुत्ते, असल हकीकत तो तुम जैसे बदअकीदे लोगों का सर उतारना है। अमीर अल्तबर अपनी तलवार निकालकर बातनी की शाहरग काट देता है और बहराम, रुस्तम और अब्दुल मालिक बातनी ये देखकर चौंक जाते हैं। इतने में हर तरफ भगदड़ मच जाती है। रुस्तम जज्बात से बाहर होकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और अमीर अल्तबर से कहता है, हम बहुत से लोगों को तुम्हारे जुल्म की भींट चढ़ा चुके हैं। इतने में अमीर अल्तबर के सिपाही फौरन रुस्तम पर हमला करते हैं, लेकिन असलान ताश ये हमला रोक देता है और खुद अमीर अल्तबर के फौजियों से लड़ना शुरू कर देता है, जबकि सांजार भी बहराम का दिफा करते हुए मैदान में कूद पड़ता है और सल्जूक सिपाहियों से मुकाबला करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस दौरान सांजार अमीर अल्तबर के चेहरे पर एक मुक्का भी दे मारता है, जिसकी वजह से अमीर अल्तबर गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दूर खड़ी तूरना खातून इस फसाद में सांजार को देख लेती हैं और वो बड़ी परेशान होती हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ असलान ताश और रुस्तम भी पकड़े जाते हैं और सांजार फौरन बहराम को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अमीर अल्तबर इस दौरान गुस्से से लाल पीला होता है और कहता है, पकड़ो इनको, जबकि बोस्कोश, आयदोदो और अयाज भी फौरन सांजार की मदद करने के लिए इनके पीछे भागते हैं, क्योंकि दर्जनों सल्जूक फौजी बहराम और सांजार के ताकुब में लगे होते हैं। जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल में हाजब कमच दिखाए जाते हैं, जो कि एलची की तलाश में कासदों के दफ्तर में आते हैं। इस दौरान हसन सब्बाह सरे फहरिस्त में खड़ा हो जाता है, जबकि कमच कहता है, हम कोवेल किले में जल्द से जल्द एक एलची भेजेंगे और आप पहले भी बाजंतीनी सरजमीन पर एलची के तौर पर जा चुके हैं, तो बताएं कोवेल किले के मुतल्लिक आपके पास कोई मालूमात है क्या? एक कासद कहता है, चूँकि ये बाजंतीनी सरहद पर है, इसलिए वहाँ बहुत से सिपाहियों के साथ बहुत से ताजर भी हैं। हम तैयारी मुकम्मल करके 3 दिन में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर दूसरा कासद कहता है, ये हमारे लिए अनातोलिया का दाखिली दरवाजा होगा, लेकिन बाजंतीनी इसे ताले के तौर पर देखते हैं। फिर दोस्तों, हसन सब्बाह की बारी आती है। हाजब कमच हसन को इशारा करते हैं और हसन कहता है, यहाँ के लोगों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि खुदा की बादशाही के पुख्ता सबूत देखने से पहले मौत का मजा नहीं चखेंगे। मारक की अंजील से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुतल्लिक एक जुमला है, मुकद्दस सलीब के हर इतवार को कोवेल के लोग इकट्ठे होते हैं
اور اسے پڑھ کر اپنے مقدس دن کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام مقدس صلیب کا اتوار ہے۔ حاجب کمچ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن صباح کہتا ہے مقدس صلیب کے اتوار کو کوول کے لوگ ہر وہ چیز کرتے ہیں جو انہیں خوشی اور مسرت دیتی ہے، اور ایسے دنوں میں اس جگہ کی جانچ پڑتال کرنا اور لوگوں سے معلومات لینا آسان ہوگا، اور یہ دن ابھی شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں 3 دن انتظار کیے بغیر فوراً وہاں پر ایلچی بھیجنا چاہیے۔ حاجب کمچ حسن صباح کی ذہانت سے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں حسن، جبکہ باقی 2 قاصد بھی یہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور حسن صباح کمچ کے پیچھے چل دیتا ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب احمد سانجار دکھایا جاتا ہے جو کہ بہرام کے ہمراہ ایک ویران جگہ پر آتا ہے۔ بہرام سانجار کو پہچانے بغیر کہتا ہے تم نے اپنی بہادری سے ہمیں ان شیطانوں سے بچا لیا ہے، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم کون ہو۔ سانجار اپنے چہرے پر نقاب نیچے کرتا ہے اور بہرام مسکراتا ہوا کہتا ہے تم نے ہمارے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن اب وہ تمہیں ہر جگہ تلاش کریں گے۔ سانجار کہتا ہے ظالم کے خلاف جنگ کا علم بلند کرنے والے آپ ہیں، ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرام کہتا ہے بہادر لمبی زندگی پاؤ، لیکن ہمارا ایک آدمی اس بے رحم التبر کے ہاتھ میں ہے۔ سانجار کہتا ہے میرا بھائی بھی ان کے قبضے میں ہے، ہمیں جلد سے کچھ کرنا ہوگا۔ بہرام کہتا ہے حالات پرسکون ہونے تک ہم ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رہیں گے، تم ہوری پہاڑ پر جاؤ اور وہاں پر میرا انتظار کرو، ہم ضرور اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ اتنے میں دوستوں کچھ گھوڑوں کی آواز آتی ہے اور امیر التبر کے سپاہی بھی سانجار کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بہرام کہتا ہے بے رحم التبر کے آدمی ہمارے پیچھے ہیں۔ سانجار کہتا ہے آپ جنگل میں چلے جائیں، میں خود ان کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں۔ بہرام فوراً جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے، جبکہ سانجار التبر کے فوجیوں کی توجہ حاصل کرتا ہے اور انہیں لے کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں دوستو آئیدودو سپاہی فوراً التبر کے ایک سپاہی پر چھلانگ لگاتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے، اور پھر سانجار بھی اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر یہاں پر رک جاتا ہے۔ اتنے میں بوسکوچ بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر آؤ، ہم تمہیں قوت دکھائیں گے جو تمہارے ہتھیاروں کو توڑ دے گی۔ پھر دوستو سانجار بھی اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور سپاہیوں پر مکوں سے بارش کرتا ہے اور انہیں مارے بغیر گراتا جاتا ہے۔ اتنے میں ایاز بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں کو مار کر بے ہوش کرتا جاتا ہے، اور دوستو کچھ ہی دیر میں سارے سپاہی ڈھیر ہو جاتے ہیں اور بوسکوش فوراً سانجار سے کہتا ہے شلمزار سے ہم تمہارے پیچھے ہیں، شکر ہے کہ ہم تم تک پہنچ گئے ہیں۔ آئیدودو پھر کہتا ہے سانجار تم نے بہرام سے کیا بات کی ہے؟ کیا اس نے تمہیں قبول کر لیا ہے؟ سانجار کہتا ہے ابھی نہیں، وہ پہلے اسلان تاش اور دوسرے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس نے مجھے ہوری پہاڑ پر انتظار کرنے کو کہا ہے، مجھے جلد سے جلد وہاں پر جانا ہوگا۔ سپاہی ایاز کہتا ہے اکیلے مت جاؤ سانجار، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ سانجار کہتا ہے میری فکر مت کرو، اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم چھپ کر میرا پیچھا کر رہے ہو تو سارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ سانجار پھر آئیدودو سے کہتا ہے آئیدودو تم سب کچھ حاجی کو بتانا، ہمارا ان سے ملنا ضروری ہے۔ بوسکوش تم میرا جنگل میں انتظار کرو گے، ملاقات کے بعد میں واپس جنگل میں آؤں گا۔ پھر دوستو سارے سپاہی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور دوستو یہیں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔